انہوں نے درس کے دوران کوئی آیت سنائی تو پیچھے سے بدو نے کہا کہ آپ نے آیت غلط اینڈ کی ہے، بلکہ سب سے مشہور ہوا پاکستان کے سب سے بڑے قاری جب کعبے میں انہوں نے جماعت کرائی تو پیچھے سے پھر مقتدی نے کہا کہ بہت ہی خوبصورت قرات ہے آپ کی، بس ایک شکایت ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہمیں سمجھ نہ آئے کہ عربی کیا ہے، لینگویج کی سائیکالوجی کیا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو ایک چھوٹے ورژن میں سارا کچھ بتایا، ورنہ میں لنگوسٹکس کا جو کانٹیکسٹ شروع کیا تھا اس پہ میں بات کروں تو ایٹ لیسٹ 7-8 گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو اس برین کو، آپ کے برین کو ٹرین کرنے میں کہ کس لیول کے اوپر ہم اپنے بچوں کے ساتھ نقصان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے، چنے ہوئے، لکھے ہوئے الفاظ کو چھوڑ کے ایک اسکالر کے، عام انسان کے لکھے ہوئے اور پڑھے ہوئے اور سمجھے ہوئے الفاظ کو کے تھرو اپنے دین کو مرتب کریں اور من ربو کا مطلب کچھ اور لے لیں اور ایسے آنسر دینے شروع کریں کہ فرشتے ہمیں منہ دیکھ رہے ہوں ہمارا کہ تجھے تو سمجھ بھی نہیں آئی ہم نے کیا کہا ہے اور تو کس راہ سے کس راہ کی طرف چل پڑا۔ پہلے سوال پہ ہی تو غیر مسلم ہوا، پہلے سوال پہ ہی مشرک ہوا، پہلے سوال پہ ہی طاغوتی ہوا، پہلے سوال پہ ہی کافر ہو گیا کہ من ربو کا آنسر نہیں آتا، اور ہم سمجھتے ہیں من ربو کا پہ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ایسے نہیں ہوگا ادھر، بالکل ایسے نہیں ہوگا، آپ کو کوئی سوچنے کا موقع نہیں ملے گا ادھر، آپ کی سائیکالوجی اور آپ کی کیمسٹری ٹیسٹ ہو رہی ہوگی قبر۔ I hope this has enough, I've covered enough angles، اتنے اینگل سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ بس میں جب بھی کسی کو چھوٹا ورژن دیتا ہوں، وہ چھوٹا تو اس میں ان کو کرسچنس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ confusion of the Christians is because the lack of the access to the Aramaic that Hazrat Isa was speaking at that time or Hebrew that he was speaking. Greek was spoken by John، وہ بھی بہت controversial ہے کہ جان کو گریک آتی ہے۔ The apostle of John was a fisherman. Greek was a language of the Roman elite. There is no way کہ apostle of John کو گریک آتی ہو۔ بہرحال اسکالرس کی بحث ہے۔ گریک اسکالرس نے مل کے روم میں بیٹھ کے ایک پوری اللہ تعالیٰ کی کتاب نئے سرے سے مرتب کر دی، کہہ دیا یہ اللہ کی سائیکالوجی ہے، تو اللہ کی سائیکالوجی ایسے نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنی سائیکالوجی قرآن پاک میں بتا دی ہے کہ اللہ کیسے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ کیسے سوچو۔ سوچنے کے لیے زبان ایک استعمال ہے، کشتی ہے، وہ کشتی جتنی اللہ نے جیسی بنائی ہے اسی میں آپ نے بیٹھ کے سفر کرنا ہے۔ ہماری ہر زبان کی اپنی اپنی کشتی ہو جس میں ہم سفر کرتے ہیں، اسے پورا ورلڈ ویو نکالتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک مثال دوں، ایک اسکالر ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، میں لوگوں کے نام نہیں لیتا ہوتا اسپیشلی جب کہ ایسا کوئی معاملہ ہو۔ وہ مجھے اپنا ہی واقعہ خود سنا رہے تھے کہ ان کے استاد نے، وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں اور ان کے استاد اردو میں وہاں پہ درس کرتے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے عربی میں درس کرتے ہوتے ہیں، تو ہے وہ پاکستانی، تو وہاں پہ ایک بدو بیٹھا ہوا تھا ان کی کلاس میں پیچھے پلر سے ٹیک لگا کے، تو انہوں نے درس کے دوران کوئی آیت سنائی تو پیچھے سے بدو نے کہا کہ آپ نے آیت غلط اینڈ کی ہے، یہاں پہ آیت پہ غفور الرحیم نہیں آنا چاہیے، یہاں پہ قہار کا صیغہ آنا چاہیے۔ تو عالم نے اب ان کو بدو سے پوچھا کہ آپ حافظ ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں حافظ نہیں ہوں، میں حافظ بالکل نہیں ہوں، مگر اتنا مجھے پتا ہے کہ جملے کی جو سائیکالوجی ہے یہ جو ہے یہ اس کے اندر سے غضب کا ایلیمنٹ نکل رہا ہے، تو غضب کے ایلیمنٹ سے اللہ تعالیٰ آخر میں غفور الرحیم نہیں کہہ سکتے، یہ عربی کی لنگوسٹکس کے خلاف ہے کہ اس طریقے سے جملہ بولا جائے۔ پھر ایک اور میں اپنے استاد کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اور یہ بات واقعی پھر انہوں نے چیک کیا تو وہ بدو ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ آیت انہوں نے مکس کر دی، 2 الگ الگ آیتیں مکس کر رہے تھے ان کے جو شیخ ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے دوسرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جس میں بلکہ سب سے مشہور ہوا پاکستان کے سب سے بڑے قاری جب کعبے میں انہوں نے جماعت کرائی، انہوں نے عربوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ جماعت کرائیں، آپ تو سب سے مشہور قاری ہیں، تو انہوں نے سورہ یوسف پڑھائی، تو پورا حرم میں نماز پیچھے کھڑی ہو گئی۔ سورہ یوسف میں انہوں نے پہلی رکعت پڑھائی، پھر دوسری رکعت میں قرات کی، اور پھر جب انہوں نے سلام پھیر دیا سورہ یوسف کے قرات کرائی تھی انہوں نے دونوں رکعات میں، تو پیچھے سے پھر مقتدی نے کہا کہ بہت ہی خوبصورت قرات ہے آپ کی، بس ایک شکایت ہے۔ تو ان پاکستانی قاری نے کہا کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ عرب نے کہا کہ آپ نے اتنی پیاری قرات کی کہ ہم وہاں پہنچ چکے تھے جب حضرت یوسف کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا تھا، اتنی اپنی قرات میں اتنی ہمیں آپ کی جان ہے، مگر آپ سے شکایت یہ ہے کہ آپ نے حضرت یوسف کو کنویں میں تو پھینک دیا تھا، تو کنویں سے نکالنے سے پہلے ہی آپ نے سلام پھیر دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے دماغ کہاں پہنچ چکے ہیں کہ ہم اس وقت تڑپ رہے تھے کہ کنویں میں کیوں پھینکا گیا، اور آپ نے بس وہاں تک آیت پوری کی، کیونکہ ان کو وہ تصویریں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ قرات میں قرآن پاک، جب بھی ایک نان عرب قاری قرآن پاک کو قرات کرتا ہے نا، تو قرآن پاک کی آیتیں اس کی تصویر بنتی ہے، کیونکہ وہ کتاب سے یاد کرتا ہے۔
جب عرب قرآن پاک کی قرات کرتا ہے تو اس کے سامنے وہی والی تصویریں بنتی ہیں جو کہ پاکستانی کی اردو میں. اب میری بات سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں تصویریں بن رہی ہیں. آپ کے ذہن میں ایک اردو کا قاعدہ نہیں آ رہا. جب میں باتیں کرتا ہوں تو آپ کے ذہن میں اردو کا قاعدہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہاں سے سیکھیں آپ نے الفاظ. عربی کے ذہن میں بھی قرآن پاک پڑھ کے قرآن پاک نہیں آتا. وہ والی تصویریں آتی ہیں جو کہ اس جگہ پہ لے کے جانی چاہیے ہمیں. سو یہ من ربو کا ایک جب عرب سنتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دماغ نیچرل انسٹنکٹیو ریئیکشن میں لیس دین نینو سیکنڈ کے اندر وہ والی پکچر نکالتا ہے کہ جو اس نظام کے اندر رزق کا انتظام کرنے والی ذات کہاں پہ ہے. کیونکہ یہ من کا سیگا ہے. من کا سیگا کون کا سیگا ہے؟ مطلب کون پال رہا تھا؟ who was giving you, not what was giving you. What was giving you all the sustenance could be a company. Who was giving you all the sustenance is a person or a being. اور یہ والا معاملہ ایک صرف عرب ہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو عربی کی پوری سینس ہو کہ اس نے وہی والا پریپوزیشن ٹریگر کیا ہے. من کا پریپوزیشن ہے جو کہ ایک کسی ایسی بینگ کو ریفر کر رہا ہے کہ جو مجھے پالتی رہی ہے. اب کوئی بھی بندہ جو نوکری کرتا ہو اس سے جب پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارا سی ای او پال رہا تھا کمپنی کا، یا بزنس سے پوچھا جائے تمہارا بزنس کا اونر یا سیٹ صاحب تمہیں پال رہے تھے، تو وہ کہے گا نہیں مجھے تو اللہ پال رہا تھا، مجھے تو اللہ تعالیٰ پال رہے تھے. مگر یہ یاد رکھیے گا سوال عربی میں ہونا ہے، سوال اردو میں نہیں ہونا. سو ایک عام بندے کو ٹیسٹ ہی اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری اصلی اوقات باہر نکالیں. تو اصلی اوقات تو وہی ہے جس میں سب کانشیس روٹین پہ چلتے رہیں. تو اتنا بڑی ایج ہے جو عرب بچہ لے جاتا ہے، اور ہم جتنی مرضی کتابیں چاہتے رہو عالم بن جائیں، اگر عربی نہیں ہمیں صلاحیت کی تو ہمارے پاس وہ ایج ہی نہیں ہے. اور اتنا بڑا السلام علیکم، جس میں فسلمان آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. شیخ اس ویڈیو میں بہت ہی ایک تھاٹ پرووکنگ میسج پرووائڈ کر رہے ہیں. دیٹ از اباؤٹ کہ سب کانٹیننٹ میں اگر دیکھا جائے تو ایک بہت زیادہ اس چیز کو مینیفیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ قرآن کو یاد کرنا ہے، قرآن کے حفاظ ان سے ان کے فگر میں ہم نے اضافہ کرنا ہے. اور جتنے بھی مدارس اور جتنے بھی مساجد ہیں وہ اسی پیٹرن کو، اسی اسکول آف تھاٹ کو آگے کیری فارورڈ کر رہی ہیں. بیک ان دا ڈیز اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو جب ایک مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا تھا تو تب جا کے ایک جو علماء اکرام تھے انہوں نے یہ اسٹیپ لیا تھا کہ جتنے زیادہ الفاظ ہو سکیں اتنے زیادہ ہم قرآن کو سیو کر سکتے ہیں. یہ اس ٹائم پہ چیز امپلیمنٹ ہو سکتی تھی، یہ اس ٹائم کے لیے انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی تھی. مگر ابھی بھی ہم اسی اسٹریٹجی کو لے کے چل رہے ہیں کہ ہمیں الفاظ کی تعداد کو اضافہ کرنا ہے، مگر آن دا ادر ہینڈ ہم نے قرآن کو اتنا زیادہ سمجھنے پہ فوکس نہیں کیا ہے. جس کی وجہ سے دیکھ لیں کہ ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، مگر ہم اس کے مطلب کو نہیں سمجھ سکتے. ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اتنے بڑے ایک میکنزم ہمیں کیا میسج پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ چیز اس وقت تک پاسبل ہو سکتی ہے کہ جب تک آپ کو قرآن کا نازل نہ ہو. کیونکہ قرآن کی سب سے خوبصورت یہ چیز ہوتی ہے کہ قرآن کو جب آپ سمجھنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا آئی کیو بڑھا دیتے ہیں. آپ کے اندر ایک آئیڈینٹی کلیئر ہو جاتی ہے آپ کی، کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ تعلق پھر اللہ سے ہو رہا ہوتا ہے. پھر آپ ڈائریکٹ اللہ کے احکامات کو، اللہ کے جو بھی سائنس وہ چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو ڈائریکٹلی فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہو، آپ ان کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہو. یہی فرق ہوتا ہے کہ جب ایک لے مین کو قرآن پڑھایا جائے اور جب ایک ایسے بندے کو قرآن پڑھایا جائے کہ جو عربک لینگویج کو جانتا ہے، جو عربک لینگویج کو ٹیکسٹ کو جانتا ہے، جو قرآن کو ریڈ آؤٹ کرنا، قرآن کو پڑھنا، یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے، اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا ہے. آن دا ادر ہینڈ آپ اس چیز کو اتنا زیادہ وہ ویری کر کے